السلام علیکم ویوز آج جو ہے وہ ویڈیو ہے ہماری سلیپ ایپنیا کے بارے میں۔ اچھا جی، سلیپ ایپنیا کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو کوئی نیند کا مسئلہ نہیں بھی ہے پھر بھی لیکن میں یہ کہوں گی کہ یہ اگر آپ ویڈیو دیکھ لو گے تو آپ بہت سے لوگوں کی جو کہ اس بیماری کا شکار ہیں آپ ان کی ہیلپ کر سکو گے۔ اچھا، سلیپ ایپنیا میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ دنیا میں بہت سے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو سلیپ ایپنیا کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ بیچارے اکثر جو ہے وہ ان ڈائگنوز چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مریضوں کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ اچھا، اگر اب آپ جیسے ایک بہت موٹی سی ایک پیشنٹ آپ کی ہوں اور وہ اکثر ہی آپ کے پاس آ رہی ہوں اور آپ کبھی ان کے تھائرائڈ کے ٹیسٹ کر رہے ہو، کبھی آپ ان کے جو ہے کولیسٹرول کے ٹیسٹ کر رہے ہو، کبھی کچھ کر رہے ہو، لیکن پھر بھی جو ہے نا ان کا ویٹ جو ہے وہ کم ہی نہیں ہو رہا۔ کچھ سارے ٹیسٹ نارمل آتے ہیں، سب کچھ ٹھیک آتا ہے، لیکن ویٹ جو ہے وہ وہیں کا وہیں، یا پھر وہ کسی طرح سے اگر تھوڑا سا کم کرتی ہیں پھر وہ جو ہے نا وہیں پہ پہنچ جاتی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ایسے مریض میں ان کی نیند کے بارے میں سوال ہونے چاہیے کہ آپ کی جو ہے وہ نیند کیسی ہے، آپ کیا صحیح طرح سے سو پاتی ہیں یا نہیں پاتی، کیا آپ رات کو جو ہے وہ چوک کرتی ہیں یا کچھ۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ نہ بیچارے جو مریض ہوتے ہیں وہ اس چیز پہ دھیان دیتے ہیں کہ یہ بھی ڈاکٹر کو بات بتانی ہے، اور بعض اوقات ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ نیند کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل مس کر دیتے ہیں، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کے ویٹ گین کی طرف۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سلیپ ایپنیا کو آج ہم ڈسکس کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی کہ جو سلیپ ایپنیا ہوتا کیا ہے، اور اس میں پیشنٹ کے جو علامات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اور وہ کس طرح کا فیل کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو ٹریٹمنٹ کیا آپشنز ہیں، اس کو ڈائگنوز کیسے کرنا ہے، یہ تھوڑا سا بریف بات ہوگی۔ تو اس کی ایون اگر آپ علامات ہی ذہن میں رکھ لو تو آپ کو خود بھی کوئی، میرا خیال ہے آپ ایک دو لوگ اپنے ارد گرد آئیڈینٹیفائی کر پاؤ گی کہ بھئی جو آپ کو لگتا ہے کہ جن کو اصل میں سلیپ ایپنیا ہے، جن کو ہیلپ چاہیے، لیکن وہ بیچارے جو ہیں وہ چونکہ اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ ان ڈائگنوزڈ ہی چلتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ڈینجرس چیز ہے، جو کہ جو سلیپ ایپنیا ہے وہ آپ کو بعض اوقات موت کے قریب لے کے جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کو جو ٹریٹ کرنا جو ہوتا ہے نا، یہ یعنی یہ ایک بیس لائن جو ہوتی ہے نا، دیکھیں ایک چیز آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک جیسے پرابلم ہے، جیسے ڈپریشن ہے، جیسے انزائٹی ہے، وہ آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہے، یا جیسے ہارٹ کی پرابلم ہے، لیکن ایک چیز جو ہوتی ہے نا وہ اس کے ڈیپ نیچے ایک وجہ ہوتی ہے، تو وہ جو ڈیپ نیچے وجہ ہے نا وہ بعض اوقات آپ کا سلیپ ایپنیا ہوتا ہے۔ تو اس کو سمجھنا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، یہ جو ہے سویا ہوا انسان اصل میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی جو جب آپ اس کی جو ہے نا جو ایئر وے آپ بناتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ اس طرح سے یوں کر کے، تو جناب یہ اس کی جو ہے یہاں سے میں کچھ اصل میں کچھ دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اچھا جی، یہ اس کی جو ہے نا ٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے اب انسان جو ہے نا وہ سویا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہوا ہے یعنی جو اس کے اندر جو جا رہی ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے وہ منہ سے سانس لے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو تھوڑا سا یوں کرتے ہیں، یہ منہ سے سانس لے رہا ہے اور یہ آکسیجن جو ہے یہ اس کے سیدھی پھیپھڑوں میں جا رہی ہے۔ یہ ایک نارمل طریقے سے جو ہوتا ہے نا ایک سلسلہ جو چل رہا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جن کو obstructive سلیپ ایپنیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ جو ان کی یہ زبان ہوتی ہے یہاں پہ، جو ہم نارملی یہاں پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو زبان ہے یہ ماؤتھ میں آپ کے، ٹھیک ہے، تو وہ ان لوگوں کی جن کو obstructive سلیپ ایپنیا کی آج بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں سلیپ ایپنیا جو ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سینٹرل سلیپ ایپنیا جو کہ برین میں پرابلم کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ برین میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جیسے بھی برین اور جو ادھر کے جو مسلز ہیں آپ کے، جو ادھر گلے کے جو مسلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر ان میں کوئی جو ہے نا اور آپ کے برین میں کچھ ہم آہنگی نہیں باندھ رہی، ہر وقت رات کو آپ سوتے ہیں لڑائی ہوتی رہتی ہے ان مسلز میں اور برین میں، تو اس چیز کو کہتے ہیں سلیپ ایپنیا، سینٹرل سلیپ ایپنیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں لڑائی یہ ہوتی ہے کہ برین کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے نا پلیز ریلیکس کر جاؤ، اور وہ مسلز کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ریلیکس نہیں کرنا، ہم نے کانٹریکٹ ہی رہنا، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کا جھگڑا ساری رات چلتا رہتا ہے، اور بندہ جو ہوتا ہے وہ سلیپ کے پرابلم کا شکار رہتا ہے، وہ رات کو اٹھ کے جو ہے نا وہ اٹھتا رہتا ہے۔ اچھا،
یہ تو سینٹرل سلیپ ایپنیا ہے. اچھا اب جو ہے نا ہم اس کو تھوڑا سا اگنور کریں اور اب ہم بات کرتے ہیں obstructive sleep apnea. obstructive کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اس میں رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا اس بندے کو سلیپ ایپنیا ہو رہا ہے. اچھا اب وہ رکاوٹ کیا ہوتی ہے کہ جو اس کی جو بندے کی جو زبان ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا پیچھے کی طرف جیسے فال کر جائے ادھر، یعنی گلے میں آپ سوچیں کہ زبان ہے ایک جگہ پہ ہے، آپ جیسے گلا کھول کے دیکھیں تو وہ پیچھے گر جائے گی تو وہ کیا ہوگا پھر. تو یہ جو اب ہماری جو آکسیجن جا رہی تھی، اس کا تھوڑا سا کلر چینج کرتے ہیں. آکسیجن جو ہماری جا رہی تھی وہ ادھر رک جائے گی. یعنی کہ دیکھیں یہاں سے یہ آکسیجن جا رہی تھی پہلے، تو یہ ادھر زبان کی وجہ سے رک گئی. اب کیا ہے کہ جو لنگز ہوتے ہیں، جو آپ کے پھیپھڑے ہیں، ان میں آکسیجن کم ہو گئی. اچھا جب آکسیجن کم ہوئی اور تو پھر کیا ہوا کہ ہارٹ پہ جو ہے نا وہ پریشر پڑا. آپ کا ہارٹ جو تھا وہ ادھر موجود تھا، یعنی یہ جو پھیپھڑے میں نے یہ بنائے ہیں تو یہاں پہ ہارٹ اس کے پیچھے تھا. اب جب آکسیجن کم ہوتی ہے تو ہارٹ پہ جو ہے نا پریس، یعنی اس پہ پریشر پڑتا ہے. تو اب ہارٹ کو کیا ہوگا کہ اس کی جو ہے نا ہارٹ بیٹ تیز ہونی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے جی، ہارٹ جو ہے وہ تیزی سے کام کر رہا ہے. اتنے میں برین کو سگنل جاتا ہے کہ جی آکسیجن کم ہو گئی ہے بھائی جان، تو ہم اب کیا کریں. اچھا تو برین کہتا ہے کہ بندہ جو ہے نا اس کو اٹھا دو. اچھا تو وہ برین جو ہے نا جو بندے کو جگا دیتا ہے، یعنی کہ پھر وہ ایک دم بندہ نا چوک کر کے ایسے کر کے آواز آئے گا اور پھر جو ہے نا وہ انسان اٹھ جاتا ہے. اچھا تو اب انسان جب اٹھتا ہے ظاہر ہے اس کی نیند ٹوٹ جاتی ہے، اس کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سارے چکنا چور ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اٹھ جاتا ہے. اچھا پھر ظاہر ہے نیند دوبارہ پھر آ جاتی ہے اور وہ پھر سو جاتا ہے. تو اس طرح جو سلیپ ایپنیا کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ جو ہے دن میں مطلب رات میں جو ہے جب وہ سوتا ہے تو وہ جیسے وہ 20 دفعہ جو ہے وہ اٹھتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جب یہ ایک سٹرگل ہو رہی ہوتی ہے سانس لینے کی تو اس میں جو ہے نا آوازیں نکلتی ہیں جو اسے آپ کہتے ہو خراٹے. ٹھیک ہے. اچھا ایک خراٹے ویسے نارمل بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ ویسے جو ہے نا انسان کی جیسے وہ لوز ہو جاتی ہیں اس کے مسلس تو پھر وہ جب وہ سانس لیتا ہے تو خراٹے آتے ہیں، تو وہ ایک اور بات ہے. لیکن خراٹوں میں بھی بعض اوقات کوئی انسان سویا ہوا ہوتا ہے، لیکن کچھ جو خراٹے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ سلیپ ایپنیا ہوتا ہے، تو وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ جو ہے اٹھتا رہتا ہے ساری ٹائم پہ. تو وہ جیسے رات میں کوئی 20 دفعہ اٹھا، 25 دفعہ اٹھا. اچھا اب اس کی علامات کیا ہوں گی؟ چلیں یہ تو صاحب بات سمجھ آ گئی، ٹانگ پیچھے فال کر گئی اور اس نے بند کر دیا راستہ سانس لینے کا، اور جناب آکسیجن کم ہوئی، برین پہ سگنل گیا، اس نے اٹھا دیا بندہ. ٹھیک ہے. اب اس کے جو علامات ہوں گی ان کی بات کرتے ہیں، اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں آپ کی ہیلتھ پہ موسٹ ڈینجرس، وہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اب یہ بندہ جو رات کو اٹھتا رہا تھا تو کسی نے اگر نوٹس کیا اس کو تو اس نے دیکھا ہوگا کہ اچھا بھئی جیسے امی ہوں آپ کی بہت موٹی سی، تو آپ نے نوٹس کیا، آپ پڑھ رہے تھے جیسے آپ قریب بیٹھ کے، تو آپ نے نوٹس کیا کہ امی جو ہے وہ رات کو خراٹے تو لے رہی تھیں لیکن ساتھ جو ہے وہ سٹرگل کر رہی تھیں، یعنی وہ سانس لینے کے لیے جو نا ان کو جیسے سانس ہی نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے. تو شارٹ آف بریتھ جیسے ہو رہی تھیں. اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایسا مریض نا وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں اچھا بچے آپ کو جو ہے وہ دماغ کی بیماری ہے تو یہ دماغ کی لے جائیں، وہ انہیلرز دے دیتے ہیں. اچھا لیکن یہ چیز انہیلرز سے ٹھیک نہیں ہوتی، یہ آپ نوٹس کریں. آپ کو پھر لیکن ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ چیز نہیں ٹھیک ہوئی. لیکن اس میں جو ہوتے ہیں نا جو آپ کو انفارمیشن جو آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو آپ کی نیند کے بارے میں زیادہ اچھی انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ اچھا بھی آپ رات کو اٹھتی رہیں، آپ 20 دفعہ اٹھیں، آپ 25 دفعہ آپ کف کر کے اٹھ رہی تھیں اور اس طرح سے. تو یہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہیں. اچھا یا پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جو ہے ایک اگر ایپل واچ لے لیں تو ایپل واچ بھی جو ہے نا پہن کے اگر سو جائیں، تھوڑی سی میرا خیال ہے جنریشن 3 آن ورڈ میرا خیال ہے وہ یہ ساری سلیپ کو جو ہے کرتی ہیں ریکارڈ. تو اگر آپ سو جاؤ اس کو پہن کے، تو جو اس کی ایپ ہوتی ہے جو آپ کے آئی فون میں ہوتی ہے، اس میں آپ کا سارا جو ہے نا سلیپ کا ڈیٹا آ جاتا ہے ایپل واچ میں. تو وہ بھی آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے کہ اچھا بھی آپ رات کو کتنی دفعہ اٹھیں. کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا جیسے یہ گورے کرتے تھے کہ بھئی اچھا جی وہ ویڈیو بنا لگا کے تو سو گئے،
अच्छा, تو اب وہ پتہ چل جاتا تھا بھئی اچھا میں نے کتنے خطرناک خراٹے لیے اور میں نے کیا کیا رات کو، یا میں کتنی دفعہ میں اٹھی سو کے، تو وہ بھی یعنی ویڈیو بنتی رہتی تھی. صبح آپ اٹھتے تھے، آپ دیکھتے تھے کہ اچھا بھئی میں جو ہے وہ کتنے خطرناک خراٹے لے رہی تھی، یا میں کتنی دفعہ میں کف کر کے اٹھی. اس طرح سے یہ پرانے اب زمانے میں یہ لوگ اس طرح سے خود کو ڈائگنوز کر لیتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اس کا خیر ابھی چلیں سمٹمز کی بات کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں ابھی. اچھا صبح جی مریض اٹھا. اچھا ایک تو وہ گراگی تھا. گراگی کا مطلب کہ بھئی ایسے اٹھا جیسے اس کو جو ہے نا نیند اس کی پوری نہیں تھی، فریش نہیں تھا. بچوں نے جیسے امی تھیں کوئی اور بچوں نے اٹھایا تو وہ امی بیچاری جو ہے نا ابھی بھی آنکھیں ملتی اٹھیں، لیکن ان کا ابھی اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس بندے کی رات کو نیند پوری نہیں ہوئی. تو وہ کیوں پوری نہیں ہوئی؟ اچھا ایک چیز مطلب جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر جو ہے نا ہم جیسے کسی کو لیبل دے دیتے ہیں، اچھا یہ لیزی ہے، یہ سویا رہتا ہے، یہ لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کیوں کوشش نہیں کرتے کہ بھی اس بندے کے جو پیچھے ہے اس کی کوئی ہیلتھ کنڈیشن ہو سکتی ہے، اس کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. ہم لوگ یعنی پوائنٹ آؤٹ کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں کہ بھی اچھا یہ پرسنز لیزی ہے، میں تو لیزی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ غلط ایک ایٹیچیوڈ ہے. آپ اس پرسن کو ایز بیمار لیں، اس کو پروب کریں، اس پہ تھوڑی ٹائم سپینڈ کریں کہ یہ بندہ کیوں اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کی وائف ہوں، چاہے وہ آپ کی بہن ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، یا کوئی آپ کی کام والی ہو. ٹھیک ہے، تو وہ کیوں اس طرح بیہیو کر رہی ہے، وہ کیوں جو ہے اٹھی ہے اس کے بعد پھر جا کے بچوں کو اسکول بھیج کے پھر وہ سو گئی ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس بیچاری کی نیند نہیں پوری ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسرے نمبر پہ ایسے بندے کا منہ خشک ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک موسٹ کامن جو ہے نا ایک پرابلم ہے جو کہ آپ کو مریض بتاتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو کوئی دھیان نہیں دیتا. منہ خشک ہوگا، ظاہر ہے وہ ایسے منہ سے سانس لے رہا تھا ساری رات تو اس کا منہ ہی خشک ہونا ہے نا، اور کیا ہونا ہے. اچھا ایسا مریض جو ہے نا رات کو دل کی تیز دھڑکن کے ساتھ وہ اٹھتا رہا. ٹھیک ہے، اور اس کو کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کو نائٹ میئرز بھی آ رہے تھے، یعنی کہ وہ بھیانک سپنے کے بھی جو ہے کچھ بھی جو اس کو نائٹ میں ہو رہا تھا. تو بعض کا نائٹ میئرز کا بھی آنا جو ہے نا آپ کو سلیپ ایپنیا جو ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا ایسا مریض جو ہے نا وہ پیشاب کے لیے بھی رات کو اٹھتا رہتا ہے. زیادہ نہیں تو وہ جو ہے نا ایک دفعہ تو وہ اٹھے گا پیشاب کرنے کے لیے، اور اس کو خود بھی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں اٹھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا اب یہ برین کا میکانزم ہے نا کہ اب کسی بندے کو اٹھانا ہے تو اسے کہو کہ بھی اچھا بھی تمہیں پشی آ رہی ہے اٹھ جاؤ تم، تو وہ پھر ظاہر پشی کرنے کے لیے وہ اٹھ جائے گا پرسن. تو وہ آپ رات کو پشی کرنے کے لیے اٹھتے ہو اور پھر آپ صبح ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو وہ کہتا ہے بی بی آپ جو ہے وہ شام کے وقت آپ پانی کم پیا کریں، وہ بس یہ کہہ کے بھگا دیتا ہے. اصل میں ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کو جو رات کو جو پشی آ رہی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سلیپ ایپنیا آپ کو تھا، اس کی وجہ سے آپ اٹھی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر رات کو جیسے آپ کو دم گھٹا ایک دم اور آپ اس کے لیے آپ اٹھ گئی تھی، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اچھا جی یہ ہو گیا. اچھا اب جو ہے نا ایسا بندہ سارا دن اس کو نیند آتی رہے گی، دن میں نیند کا آنا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ وہ دن کو سویا رہے گا. اب یہ جیسے اب کوئی آپ کی بہو بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سارا دن وہ سوتی رہی، رات کو جاگ رہی تھی، یا رات کو بھی سوئی تھی تو پھر دن کو بھی لگا کہ وہ سو رہی ہے، تو یہ کیوں وہ کر رہی ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کو دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا اب جو ہے ایسا بندہ جو ہے اس کا وزن بہت بڑھ جائے گا. اچھا اب یہ کچھ صورتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کا جو وزن ہے وہ جیسے پہلے ہی بڑھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کنڈیشن نا اکثر یہ 40s کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں نا ان میں دیکھی جاتی ہے، لیکن اس سے ینگ لوگوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. تو وزن جو ہے بعد میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب یہ کوئی آدمی بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات پہلے ہی جو ہوتی ہیں نا ان کی جو وزن ہے وہ نیک پہ بہت زیادہ چربی ہوتی ہے، وہ پہلے ہی بہت زیادہ جو ہے نا وہ وزن پہلے سے بہت زیادہ ہوتا ہے، وزن بڑھ جائے گا. اچھا اب اس کے جو ڈائگنوسس کو جو ہے نا ایکچولی کیسے کرنا ہے، اگر مریض کو ویسے اگر آپ ایک لک میں دیکھ کے کرنا چاہتے ہو، کیونکہ دیکھیں ویسے تو اس کی جو ہے نا سلیپ سٹڈیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، سلیپ سٹڈیز آپ
کہہ سکتے ہو اب. لیکن اب بات یہ ہے کہ جیسے اب پاکستان ہے ہمارا ملک ہے, اس میں یہ چیزیں کامن نہیں ہیں. وہاں پہ کہاں سلیپ اسٹڈیز کرتے ہیں, کوئی آپ کو کسی بڑے شہر میں جانا پڑے گا, وہاں جا کے جو ہے شاید آپ کو کروا سکو, وہ بھی ایک مشکل ہی کام ہے, بچوں کو لے کے ساتھ جانا اور اس طرح سے بہت مشکل ہے. تو سلیپ اسٹڈیز ہوتی ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ رات کو نا آپ کی دل کی دھڑکن مانیٹر کی جاتی ہے, آپ کا جو ہے وہ سانس لینے کی رفتار, آپ کتنی دفعہ اٹھے تھے, یہ سارا. لیکن سلیپ اسٹڈیز میں نے آپ کو بتایا کہ ایپل واچ جو ہے نا اگر آپ لے لو تو اس سے بھی وہ ایکوریٹ بتاتی ہے کہ آپ کتنی دفعہ رات میں اٹھے, اس سے بھی آپ ڈیٹا کلیکٹ کرو اور آپ اس سے جو ہے نا آپ بتا سکتے ہو اب ڈاکٹر کو کہ ڈاکٹر صاحب میں اتنی دفعہ اٹھی. تو ڈاکٹر کو تو نہیں پتا نا, ڈاکٹر کو تو آپ جو بتاؤ گے اس نے اس لائن پہ چل پڑنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لائن پہ جس لائن پہ اس نے ڈاکٹر نے چڑھنا ہے وہ اب آپ نے بتانا ہے کہ بھئی میری کیا اصل میں پرابلم ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا سلیپ اسٹڈیز ہو گئی, لیکن اچھا اوور آل جو مریض ہے اس کو ڈائگنوز کیسے کرنا ہوتا ہے. اچھا اگر اس کا منہ کھلوا کے دیکھیں نا تو اکثر ایسے مریض کا جو ہے نا, یہ میں ایسے منہ کا جو انر ہوتا ہے یہ میں بتا رہی ہوں, تو یہ اکثر مریضوں کا جو ہے نا یہ والی جو اوپننگ ہے یہ ادھر ٹنگ آ جاتی ہے نا آپ کی, ٹھیک ہے. یہ ایسے یوولا میں بنانے کی کوشش کر رہی ہوں. جو ٹونسلز ہوتے ہیں ادھر آپ کو پتہ ہے 2 ٹونسلز ہوتے ہیں. اچھا تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مطلب یہ جو بندہ ہوتا ہے اس کی یہ اکثر ٹنگ آپ کو بڑی سی نظر آئے گی. اچھا یہ والا جو یہ منہ کھلا ہوا ہے ایکچولی یہ جو میں بنانے کی کوشش کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو ایسے یہاں پہ یہ ٹونسلز ہوتے ہیں سائڈ پہ, آپ کو پتہ ہے. اچھا تو یہ والا جو پارٹ ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں یوولا, یہ جو لٹک رہا ہوتا ہے, آپ منہ کھولتے ایسے کچھ لٹک رہا ہوتا ہے. تو یہ یوولا بھی اس کا جو ہوتا ہے نا بڑا سا ایسے ہوتا ہے, ایسے ہائپرٹروفیڈ ہوا ہوتا ہے. اور جو یہ والی جو حصہ ہوتا ہے نا, یہ جو آرچ ہوتی ہے یہ چھوٹی ہوتی ہے. اچھا یہ بڑی سی ٹانگ اگر پیچھے فال اپ کرے گی ایسے بندے کو تو کیا ہوگا کہ بھئی وہ بلاک کر دے گی رات کو. تو یہ بھی آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہو. اچھا پھر نیک آپ دیکھو گے کہ کافی موٹی سی ہے, ٹھیک ہے. کہ ایسے کر کے ایسے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے تو وہ جو ہے نا آپ کو ایک بڑی سی نیک نظر آئے گی. اچھا اس سے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے, یعنی یہ میں آپ کو ٹیل ٹیل سائنس بتا رہی ہوں کہ اس سے بھی یعنی دیکھ کے جو آپ مریض کو جو ہے نا آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ اصل میں اس کا مسئلہ سلیپ ایپنیا ہے. اچھا مریض کا بڑا سا پیٹ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ایک بیلی ہو سکتی ہے, کیونکہ رات کو جو ہے ظاہر آپ وہ سو نہیں پاتے ہو تو آپ کے باڈی میں جو سٹریس ہارمون ہے کارٹیسول ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اچھا تو جب وہ بڑھ جاتا ہے, کارٹیسول آپ کی باڈی میں بڑا رہتا ہے, نیند نہیں پوری ہوتی, پھر کیا ہوگا, وزن بڑھے گا. اچھا تو یہ آپ کو بگ سی ایک بیلی نظر آئے گی, موٹی سی گردن نظر آئے گی, اوور آل ایک موٹا سا انسان نظر آئے گا. تو آپ سوچیں کہ بھئی اس کو سلیپ ایپنیا ہے. اچھا اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں, بہت خطرناک قسم کے اثرات ہو سکتے ہیں. یہ چیز جو ہے نا اصل میں یہ اکثر ان ڈائگنوز چلی جاتی ہے, بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ جو ہے اس کے اثرات کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس کی وجہ سے آپ کا ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے, ہارٹ کا سائز بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. ہارٹ کا ردم پرابلم ہو سکتے ہیں. اچھا سوتے سوتے ڈیتھ ہو سکتی ہے اس وجہ سے, بیکاز ہارٹ پہ پریشر پڑتا ہے, ہارٹ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اور اب جیسے ہارٹ پہ پہلے ہی تھوڑی سی بلاکیج ہو کسی بلڈ ویسل میں تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ظاہر ہارٹ نے بند ہو جانا ہے. تو یہ سوتے سوتے اس کی وجہ سے ڈیتھ ہو سکتی ہے, بہت خطرناک. سٹروک ہو سکتی ہے جناب, وہی کہ بھئی وہ اسی طرح ہارٹ کا جو ہے ردم پرابلم ہوا رات میں اور کوئی کلاٹ بنا اور وہ جا کے برین میں پھنس گیا, سٹروک ہو سکتی ہے. اچھا جی پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ لائف تو افیکٹ ہو ہی رہی ہے, میرڈ لائف افیکٹ ہوگی, جاب افیکٹ ہوگی, ورک لائف افیکٹ ہوگی, سارا کچھ ہو گیا. اچھا جی انزائٹی ڈپریشن موسٹ امپورٹنٹ, بلڈ باڈی میں کارٹیسول لیول بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے. ایسے بندے کو انزائٹی ڈپریشن نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. تو وہ آگے جو ہے نا آپ کو نظر آئے گا ڈپریشن ہے جی. اچھا جی یہ بندہ کام نہیں کر رہا, یہ بندہ ڈپریس ہے, تو یہ جو ہے نا اس کی بیس لائن پہ کیا ہوگا, آپ کا سلیپ کا پرابلم ہوگا, سلیپ ایپنیا ہوگا. تو آپ کو اب ڈاکٹر جو ہے دے دے گا اینٹی ڈپریسنٹس, لیکن آپ کا اصل مسئلہ کیا ہے کہ آپ کی سلیپ جو تھی نا وہ ٹھیک ہونی تھی, وہ ڈپریشن نہیں ٹھیک ہونی تھی. کیونکہ سلیپ نے اگر ٹھیک ہونا تھا تو سلیپ ایپنیا نے تو پھر یہ ڈپریشن بھی کنٹرول ہو جاتی.
اچھا جی، یہ باتیں ہو گئیں، اور اس میں نے کچھ مس تو نہیں کیا، زیادہ تر یہ زیادہ ضروری والی باتیں تو میں نے آپ کو ساری بتا دی ہیں۔ اچھا، اب اس کو ٹریٹ کیسے کرنا، مین جو پرابلم ہے اس کے لیے جو ہوتا ہے نا، ایک دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ بعض کا جو اب ڈیوائسز ہوتے ہیں، جیسے اب وہ ٹنگ کو جو ہے نا اپنے جیسے ڈینچرز ہوتی ہیں نا، جیسے آپ کہتے ہو بتیسی سا، اس طرح کے کچھ وہ ڈیوائسز سے ملتے ہیں جو جس کی وجہ سے نا آپ زبان کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہو۔ تو وہ ڈیوائسز اب ہر جگہ تو نہیں ملیں گے ظاہر، وہ امریکہ میں مل جائیں گے، کینیڈا، یورپ میں، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ ایسے ڈیوائسز نہیں ہوتے، تو وہ آپ کو ڈیوائس بعض اوقات جو ہے نا وہ ہیلپ کرتی ہے کچھ لوگوں کو وہ بھی نہیں کرتی۔ اچھا، اس کا لیکن جو حل ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سی پیپ مشین، یہ تو ہر جگہ مل جاتی ہے۔ سی پیپ مشین یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے ماسک کی طرح ہوتی ہے، وہ جو ہے نا آپ پہن لیتے ہو رات کو، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو سی پیپ جب پہنتے ہو نا، ایسے چاہے بندہ سا بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے کر کے ایسے۔ اچھا، تو وہ ماسک سا جو ہے نا جب آپ رات کو ایسے پہن کے سو جاتے ہو، اب وہ یہ ہے کہ وہ اس سے نا آکسیجن کا ایک فلو دیتا ہے، یہ ماسک ایسے پیچھے یہ مشین کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ساری رات جو ہے نا یہ بندہ اب سو رہا ہے، تو یہ آکسیجن کا نا ایک فلو، یعنی پھر پھر کر کے جو ہے یہ ایئر بندے کے اندر جاتی رہے گی، تو پھر یہ ہوگا کہ آکسیجن بندے کے اندر جاتی رہی تو جو ہے نا اس کا جو ہے آپ دیکھو گے کہ بھئی اس کی آکسیجن لیول مینٹین رہا، تو پھر اس کی جو ہے سلیپ جو ہے نا بندے کی وہ ٹوٹی نہیں، وہ سلیپ مینٹین رہی، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ سی پیپ آپ پھر یہ لے سکتے ہو اگر آپ بالکل شیور ہو کہ بھئی مجھے سلیپ ایپنیا ہی ہے، تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے یہ سلیپ ایپ کی مشین لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو استعمال کر کے دیکھیں گے اس سے کوئی آپ کی سلیپ میں امپروومنٹ آتی ہے یا نہیں آتی۔ اچھا جی، ایک بات ہو گئی۔ اچھا، اس میں نا ایک اور بھی میں آپ کو چیز بتاؤں، میں اس میں آپ کو نارمل جو لائف میں، یعنی کہ جو ڈیلی لائف ہے اس کے میں آپ کو ٹپس بتانا چاہتی ہوں، تاکہ آپ جو ہے نا اس کو خود بھی تھوڑا سا آپ اپنی اسیسمنٹ کر سکتے ہو۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے بندے کی جو ہوتی ہے نا پلس آکسی میٹر، آکسی میٹری بلکہ کہیں نا، آکسیجن کو لیول کو چیک کرنے کی جو ایک ڈیوائس ہوتی ہے چھوٹی سی۔ اچھا، یہ کووڈ کے بعد تو میرا خیال ہے اکثر لوگوں کے پاس وہ چھوٹی سی ایک ڈیوائس موجود ہے جو کہ آپ کا آکسیجن لیول بتا دیتی ہے، اسے آپ کہتے ہیں پلس آکسی میٹری یا پلس آکسی میٹر اسے کہتے ہو، تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے اچھا بھی آپ کی آکسیجن لیول کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک جو نئی والی جو جس میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، ایپل واچ 6 ہے آئی تھنک، تو اس میں یہ ہے کہ یہ والی جو ہے نا آکسیجن کو چیک کرنے کا آلہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، تو وہ آپ کی جو ہے نا آکسیجن لیول ایپل واچ کے اندر بھی نا ریکارڈ ہوتی رہتی ہے، جیسے اوور نائٹ ریکارڈ ہوئی یا جو بھی ہے، تو وہ آپ اس سے بھی آپ چیک کر سکتے ہو کہ اچھا بھی میری کب آکسیجن لیول جو ہے کم تھی۔ اچھا، اب جو یہ سلیپ ایپنیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں نا، ان کی فار سم ریزن آلویز ان کی کم آتی ہے آکسیجن لیول، یعنی کبھی وہ ان کی 92% آ رہی ہوگی، کبھی 94% آ رہی ہوگی، کبھی پھر 97 ہو جائے گی، تو یہ بھی کچھ لگتا ہے کہ یہ جیسے فلکچویشن اگر آپ کی آکسیجن لیول آ رہی ہے نا، تو جیسے یا فار ایگزامپل اگر آپ رات کو کوئی سو رہا ہے جیسے بندہ، تو اس کی اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہو چپکے سے، تو وہ بھی آپ اس کی آکسی میٹر اس کو لگا کے چیک کر سکتے ہو کہ اس کی اس وقت آکسیجن لیول کیا ہے، یعنی اگر آپ زیادہ ہی جاسوسی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت اس کا آکسیجن لیول کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اب بچوں میں تھوڑا سا نا یہ بھی میں بتاتے جاتے بتا دوں کہ بھئی دیکھیں بچوں میں بھی سلیپ ایپنیا ہو جاتا ہے، اور یہ بڑا خطرناک قسم کی، یعنی کہ جیسے ان کو ساری رات سانس ہی نہیں نا وہ لے پا رہے، تو وہ سلیپ ایپنیا ان کا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کی ٹونسلز جو ہوتے ہیں نا بہت بڑے بڑے سے، ادھر یعنی یہ گلا ہے، بہت بڑے بڑے اس سے ٹونسلز ہوتے ہیں اکثر ان بچوں کے، اور اس کی وجہ سے جو سانس لینے کی جو ہوتی ہے نا رات کو جو ایک رفتار ہے وہ متاثر ہوتی رہتی ہے، اور یہ بھی بچہ جو ہے اس کا برین جو ہوتا ہے نا یہ افیکٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایسے بچے اکثر ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیتے ہو اچھا ان کو اے ڈی ایچ ڈی ہے، اچھا لیکن وہ اے ڈی ایچ ڈی نہیں ہوتی، وہ ایکچولی جو ہوتا ہے نا بعض اوقات ان کا پیچھے جو ہوتا ہے نا سلیپ ایپنیا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں مدرس جو ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی ویڈیو بنا لیں سوتے میں کہ اچھا بھی یہ اس طرح سے سانس لے رہا تھا، تو اکثر بچے وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر جیسے کوئی ہائپر ایکٹیو ہے، بیہیویئر پرابلم والا بچہ ہے، تو اس کا مین مسئلہ بعض اوقات اس کے وہ بگ ٹونسلز ہوتے ہیں، اور یا اس کے ایڈینوائڈ
تائرائڈز ہوتے ہیں جو کہ ناک کے پیچھے جو غدود ہوتے ہیں وہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس بیچارے کو سانس نہیں رات کو آتی، اور جب سانس نہیں آتی تو آکسیجن باڈی میں نہیں جاتی، جب آکسیجن نہیں جاتی تو پھر برین پہ جو ہے نا اس کو اثر پڑتا ہے، تو وہ پھر اس کی وجہ سے اس کے برین سے ہی ڈیولپ نہیں کر رہا ہوتا، یا وہ شارٹ آف آکسیجن رہتا ہے اوور نائٹ، تو پھر صبح اٹھ کے وہ سب کو تنگ کرتا ہے، یا ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے، کلاس ٹیچر کو تنگ کرے گا اس طرح سے۔ تو ہائپر ایکٹیویٹی جو ہے نا اس کے پیچھے جو ہے نا وہ آپ چیک کروائیں کہ بھئی کہیں جو ہے لیک آف کنسنٹریشن کے پیچھے آپ کا سلیپ ایپنیا تو نہیں ہے۔ اچھا اس میں بڑی جو بچے ہیں یعنی ینگ بوائز اینڈ گرلز ہیں، اکثر وہ بھی مجھے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا لیک آف کنسنٹریشن ہے، تو کہیں مجھے اے ڈی ایچ ڈی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میرا خیال ہے کہ جس کو بھی شک ہے کہ اس کی کنسنٹریشن کم ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، تو یعنی اس کو فوکس جو ہے وہ نہیں کر پاتا بیٹھ کے، تو اس کو چیک کریں کہ بھئی اس کو سلیپ ایپنیا کا مسئلہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ضرور چیک کریں، کیونکہ اس سے جو ہے نا آپ بچ سکتے ہو اے ڈی ایچ ڈی کی دوائیوں سے، اے ڈی ایچ ڈی کی ٹریٹمنٹ سے، جو کہ بہت زیادہ جو ہے نا آج کل کامن ہو رہی ہے۔ تو یہ ویورز ایک ویڈیو تھی بہت ہی ضروری، اور میں کہوں گی کہ بہت کام کی یہ ویڈیو تھی۔ اگر آپ اس کو جو ہے نا کسی کو بھی جو ہے نا آپ اس کے ذریعے سے آپ کسی کو ڈائگنوز کر سکتے ہو، چلیں خود تو ڈائگنوز نہیں کرنا چاہتے لیکن کسی کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو، اور آپ اپنے ڈاکٹر سے یہ پرابلمز جو ہیں آپ ڈسکس کر سکتے ہو، اور کسی کی زندگی کو آپ بہتر بنا سکتے ہو۔ تو ویئرز تھینکس فار لسننگ، اور اس کو جو ہے آپ کسی فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں، اور تھینکس اے لاٹ، ہیو اے گڈ ڈے، اللہ حافظ۔